بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولادت امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے یہ دوسری تقریر آپ حضرات کے پیش خدمت ہے کہ جو اس عنوان پہ ہو رہی ہے کہ مسلمانوں پر علی کا وہی حق ہے جو ایک باپ کا حق اس کے بیٹے پر ہے۔ جس طرح بیٹے کو زندگی گزارنے کے لیے اپنے باپ کی مرضی کا حاصل کرنا ضروری ہے، اسی طریقے سے امت مسلمہ کو اپنے نماز، روزے اور دین سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ سے پہلے علی کا راضی کرنا ضروری ہے۔ اس لیے کہ جس طرح معاشرے میں جب تک باپ راضی نہ ہو کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، اسی طریقے سے جب تک دل میں علی کی محبت نہ ہو انسان کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ 13 رجب کو یہ ہادی ہمیں اللہ کے گھر سے ملا ہے۔ دنیا میں سب کو لیڈر ملے، سب کو قائد ملے، لیکن جن گھروں سے ملے وہ قابل تذکرہ نہ تھے، مگر ہمیں جو لیڈر ملا وہ ایسے گھر سے ملا، اس جگہ سے ملا، اس پاکیزہ مقام سے ملا کہ اس مقام سے بڑا دنیا میں کوئی مقام ہی نہیں ہے۔ اب میں جملہ کہہ دوں ابتدا ہی میں، جس کی جائے ولادت کا دنیا مقابلہ نہ کر سکے اس علی کا مقابلہ دنیا کیا کرے گی؟ اتنی پاکیزہ جگہ، اتنی عظیم جگہ کہ جس سے بڑی کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو ہم کو یہ ہادی اللہ کے گھر سے ملا ہے، جس کو بیت اللہ کہتے ہیں، جس کو کعبہ کہتے ہیں۔ آپ علی کو مانیے نہ مانیے، مگر نماز قبلے ہی کی طرف رک کر کے پڑھیں گے۔ بھائی آپ جب بھی نماز پڑھیں گے، آپ پورا دن چاہے کسی بھی سمت میں گھومیے، لیکن جب نماز پڑھیں گے تو رخ ادھر ہی کرنا پڑے گا، اور جب رخ ادھر کریں گے تو ذہن میں کچھ نہ کچھ تو آئے گا کہ کوئی تو ہے جو اس میں پیدا ہوا ہے۔ سمجھ رہے آپ؟ تو لہذا یہ کعبہ، یہ بیت اللہ، یہ امن و امان کی جگہ، یہ عبادتوں کی زینت، وہاں سے ہم کو علی ملا ہے۔ اب آپ کعبے کی پاکیزگی کا اندازہ کر کے علی کی پاکیزگی کا اندازہ کریے۔ جس کی جائے ولادت اتنی پاک ہو اس کا کردار کتنا پاک ہوگا، اس کی سیرت کتنی پاک ہوگی۔ موضوع گفتگو کل یہاں تک پہنچا تھا کہ مجھے آپ تاریخ میں یہ ڈھونڈ کے بتائیے کہ دنیا میں جب کسی کے یہاں ولادت ہوتی ہے تو ماں نجس ہوتی ہے یا نہیں؟ یہ سوچ کے بتائیے۔ جب بھی ولادت ہوتی ہے تو جب تک غسل نہ کر لے عورت، صحیح ہے، نجس رہتی ہے۔ جو بچہ پیدا ہوا ہے جب تک اسے غسل نہ دیا جائے وہ بھی پاک نہیں ہوتا ہے۔ جس جگہ پہ پیدا ہوا ہے وہ جگہ بھی نجس ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے وقت ولادت 3 چیزیں نجس ہوتی ہیں۔ جس جگہ پیدا ہوا وہ جگہ نجس ہے، جو بچہ پیدا ہوا وہ بچہ نجس ہے بغیر غسل کے، ماں بھی نجس ہے جب تک غسل نہ لے لے۔ تو یہ تینوں جگہ اب مجھے تاریخ پڑھ کے پورا مسلمان اتنا بتا دے کہ کسی روایت میں آیا ہو یا تاریخ میں آیا ہو یا کتاب کے اوراق آپ نے الٹے ہوں کہ علی کی ولادت کے بعد کعبہ پاک کیا گیا ہو۔ ایک جگہ مجھے دکھا دیجئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو ولادت ہے وہ الگ ہے، اور علی کی ولادت پاک ہے۔ علی کی ماں بھی پاک ہے، خانہ کعبہ بھی پاک ہے، علی بھی پاک ہے۔ اسی لیے دنیا سے آپ قیاس نہیں کر سکتے کہ علی بھی ہم ہی جیسے ہیں۔ نہیں، علی آپ جیسے نہیں ہے، ہم جاہل پیدا ہوتے ہیں، وہ عالم پیدا ہوا ہے۔
ہم نجس پیدا ہوئے ہیں، وہ پاک پیدا ہوا ہے. ہم اپنے گھروں میں پیدا ہوتے ہیں، وہ خدا کے گھر میں پیدا ہوا ہے. تو کوئی مقابلہ علی کا کسی بھی ذات سے کرنا ممکن نہیں ہے. اسی لیے بات چل رہی تھی، کل یہاں تک پہنچی تھی کہ ولادت کا لفظ جو ہے خود زیارت میں آیا ہے. مثلا جو حضرت علی کی زیارت ہے اس میں السلام علیکہ یا من ولد فی الکعبہ، سلام ہو میرا اس پر جو کعبے میں پیدا ہوا. تو نزول اور ظہور کا لفظ وہاں نہیں ہے. السلام علیکہ یا من ولد فی الکعبہ. اور پھر فرماتے ہیں السلام علیکہ یا من شرفت بہی مکہ و منا، اور سلام ہو اس پر کہ جس نے شرف بخشا سرزمین مکہ کو. ارے میں توجہ چاہتا ہوں بھائی. یعنی یہ علی کا شرف نہیں ہے، علی کے شرف میں کوئی اضافہ نہیں ہے کہ وہ کعبے میں پیدا ہوئے. یہ کعبے کے شرف میں اضافہ ہے. اسی لیے مجھے آپ ذرا سوال کا جواب دیتے چلے جائیے اور سوچ کے بتائیے. السلام علیکہ یا من ولد فی الکعبہ ایک، السلام علیکہ یا من شرفت بہی مکہ و منا، جس کی وجہ سے سرزمین مکہ کو شرف ملا، اس علی پہ ہمارا سلام ہو. تو زیارت کے الفاظ انہی زیارتوں میں سے ایک زیارت ہے جس کی ہسٹری مجھے آپ کو 4-5 منٹ سنانے میں لگے گا. ذرا اچھی سی صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پڑھیں. سمجھ رہے آپ؟ تو زیارت امیر المومنین کے جو الفاظ ہیں، ایک زیارت میں نے پڑھا السلام علی المولود فی الکعبہ، سلام ہو اس مولود پر جو کعبے میں پیدا ہوا، سلام ہو اس بچے پر جو کعبے میں پیدا ہوا. تو یہ بھی زیارت ہی کے الفاظ ہیں. اب مجھے آپ یہ سوچ کے بتائیے کہ کیا معصوم سے اچھا لفظ مولا علی کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں؟ مطلب علی کی ذات کے لیے جو چھٹے امام لفظ استعمال کریں گے وہ زیادہ اچھا ہے یا جو آپ استعمال کریں گے وہ زیادہ اچھا ہے؟ سوچ کے بتائیے. زیارتیں مجتہد نے نہیں بنائی ہیں، زیارتیں کسی عالم نے نہیں بنائی ہیں. اس لیے کہ ہم تو اتنے بے بضاعت ہیں کہ اپنے الفاظ میں امام کو سلام بھی نہیں کر سکتے. یہ تو انہی کی اولاد پاک نے بتایا کہ جب ہمارے جد کو سلام کرو تو کن الفاظ میں کرو. اس لیے کہ ہم ان کے شایان شان الفاظ استعمال نہیں کر سکتے. تو ساری زیارتیں حضرت امیر المومنین کی ائمہ سے وارد ہیں. کوئی چوتھے کی ہے، کوئی پانچویں کی ہے، کوئی چھٹے کی ہے. چھٹے نے کہا میرے دادا کے روزے پہ ایسے جائیے، پانچویں نے کہا میرے دادا کے روزے پہ ایسے جائیے، چوتھے نے کہا میرے دادا کے روزے پہ ایسے جائیے. تو ابھی تک قبر بھی ظاہر نہیں تھی مگر پھر بھی زیارتیں ائمہ نے تعلیم فرما دی. انہی زیارتوں میں سے جتنی بھی زیارات آج تک آپ کو اماموں کی ملی ہیں، ان تمام زیارتوں میں سب سے معتبر ترین زیارت اگر کوئی ہے تو وہ ہے زیارت امین اللہ. کیا نام ہے زیارت کا؟ ہاں ذرا تھوڑا سا علمی بات ہے تو اس کو آپ غور سے سنتے رہیے. اس زیارت کا نام ہے زیارت امین اللہ. یہ مفاتیح الجنان جیسی کتاب ہمارے شیعوں کے پاس موجود ہے. یہ بھی ہمارا فقر ہے کہ اللہ نے ہمیں علوم آل محمد حاصل کرنے والے ایسے ایسے علماء دیے کہ جنہوں نے آپ کو آل محمد کے فضائل بتائے. اب یہ جو ایک کتاب ہے جس کا نام ہے مفاتیح الجنان، مفاتیح الجنان عباس قمی کی کتاب ہے. آج مفاتیح الجنان سے اچھی کوئی کتاب نہیں ہے. کربلا اگر آپ کو جانا ہے تو کربلا جانے کے لیے مفاتیح الجنان آپ کے پاس ہونی چاہیے.
مکہ جانا ہے مفاتیح الجنان ہونی چاہیے، مدینہ جانا ہے مفاتیح الجنان ہونا چاہیے، کاظمین جانا ہے مفاتیح الجنان ہونا چاہیے۔ کسی بھی روزے پہ جائیں گے تو آپ کو ضرورت پڑے گی مفاتیح الجنان کی۔ ہر امام کے مسائل، ہر امام کی زیارت کے آداب، ہر امام کی زیارت، ہر امام کے روزے میں جانے کا طریقہ سارا اگر کسی کتاب میں آپ کو ملے گا تو کہاں میں ملے گا؟ مفاتیح الجنان میں۔ آج کل فیشن چلا علماء کو گالیاں دینے کا، حلیے تو بگڑے ہوئے ہیں اپنی شکلوں کے، ایسے لوگ ہیں وہ ان کی شکلیں بھی بگڑی ہوئی ہیں خدا کی قسم۔ اب ہیں بڑے مولائی، اما جس کی شکل ٹھیک نہ ہو وہ خاک مولائی ہوگا بھائی۔ علی کے چاہنے والوں کے چہروں پہ نور ہوتا ہے، پھٹکار نہیں ہوتی، اور ان کے تو چہرے بھی بگڑے ہوئے ہیں، نماز ایک وقت کی نہیں پڑھتے، روزے سے انہیں کوئی مطلب نہیں ہے، اپنے کام سے انہیں کوئی مطلب نہیں ہے، منہ میں نہ جانے کس طرح کے گٹکے اور کبیر سے بھرا ہوا ہے، اور خالی گلیوں میں بیٹھے ہیں، مولوی اور علماء کو گالیاں دے، بڑے عالم، بڑے مولائی ہیں۔ کہاں کے مولائی ہیں؟ علی نے کوئی پاگلوں کے لیے ہاسپٹل نہیں کھولا ہے، علی کو جذباتی آدمی نہیں چاہیے، علی کو یا سلمان چاہیے یا ابوذر چاہیے یا مقداد چاہیے۔ فیشن چل گیا، جا کے دیکھیں ہندوستان پاکستان میں، یہاں تو بہت اچھے حالات ہیں بھائی، اور ان کے لیے آپ چپ یہ تو مولائی ہیں۔ وہ کہاں کے مولائی ہیں بھائی؟ مطلب مولا کی کون سی بات ہے جو ان میں ہے آپ کو نظر آ رہی ہے؟ ان سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں، ان سے بڑا مکار کوئی نہیں، پیسہ کسی کا ہاتھ میں آ جائے تو یہ چھوڑے نہیں، اور پھر ہے یہ مولائی، اور مجتہد ان کو گالیاں دیتے ہیں، بڑے مولائی ہیں جی۔ 4 نعرے لگانے سے مولائی نہیں بنتا، امانت داری سے مولائی بنتا ہے۔ اگر آپ محفل میں نعرے لگاتے رہیں اور ادھر حسینیہ سے نکلے اور ادھر جیب کاٹ ڈالی تو مولائی ہیں، یا کسی کا لیا تو دیا ہی نہیں ہے، بڑے مولائی۔ او بھائی، اللہ کو، اہل بیت کو ایسے مولائی نہیں چاہیے۔ سنیے بھائی، ذرا غور سے سنیے گا، تو تمام جتنی بھی، اب علمی بات سنیے، جتنی بھی زیارتیں ہیں حضرت امیر المومنین کی، امام حسین کی، ائمہ کی، جتنی بھی زیارتیں ہیں ساری معتبر ہیں، مگر سب سے معتبر زیارت کون سی ہے؟ ہاں جی، ماشاءاللہ، سب سے ساری معتبر ہیں، مگر اس میں بھی لیول ہوتے ہیں نا، درجے ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ معتبر اگر کوئی زیارت آج ہمارے پاس ہے تو اس کا نام ہے زیارت امین اللہ، اور یہ امین اللہ چوتھے امام کی زیارت ہے۔ چوتھے امام نے بتایا میرے دادا کو سلام کرو تو کیسے کرو۔ واقع کربلا کے بعد امام سجاد نے اس زیارت کو تعلیم کیا ابو بصیر کو۔ ابو بصیر صحابی ہے امام کا، امام مدینے سے آتے تھے، لگائیا، مدینے سے آتے تھے باقاعدہ مسجد کوفہ، اور مسجد کوفہ سے جب تو قبر بنی بھی نہیں تھی، ظاہر بھی نہیں تھی، اور پھر جاتے تھے اپنا اونٹ ایک جگہ باندھتے تھے، اور باندھنے کے بعد پھر اپنے دادا کی قبر پہ جاتے تھے اور سلام کرتے تھے، السلام علیکم یا امین اللہ فی ارض، ان الفاظ میں۔ ابو بصیر کی پہلی ملاقات کوفے میں ہوئی ہمارے چوتھے امام سے۔ اب یہ بتائیے، جس کی پہلی دفعہ امام سے ملاقات ہو تو کیا کرے گا ایک دم سے؟ مطلب اگر آج کی رات آپ کی امام زمانہ سے ہو جائے ملاقات، اور 13 رجب ہے، ایسے میں تو ہو ہی سکتی ہے نا، اور خدا کی قسم آپ میں سے کئی ایسے ہوں گے جن کا ایمان مضبوط ہے، جن کو ہوئی بھی ہے مگر پتہ نہیں ہے، سمجھ رہے؟ یہ تو اس وقت پتہ چلے گا جب امام آئیں گے، تو آپ ہی میں سے مومن کہیں گے انہیں تو ہم نے محفل میں اپنے برابر میں دیکھا تھا۔ تو امام زمانہ سے ملاقات ہو جائے مثلا تو کیا کریں گے؟ سب سے پہلا کام ہے جی سجدہ، ہے بھائی، یہی تو ہے نا کہ سب سے پہلا کام، ایک دم سے مولانا نظر سجدے میں گر پڑے، تو یہی ابو بصیر نے کیا، ادھر امام زین العابدین سے ملاقات، ادھر سجدہ۔ مگر امام جو ہے وہ مولوی الگ ہے، امام الگ ہے۔
مولوی مصلحت میں چپ ہو جاتا ہے، امام مصلحت میں چپ نہیں ہوتا. امام نے کہا خبردار مجھے سجدہ نہ کرنا، سجدہ میرے خدا کو ہے. اسی لیے ہر زیارت کے پیچھے جو دعا ہے اس میں لکھا ہوا ہے سجدہ غیر خدا کے لیے جائز نہیں ہے. اب آپ کہتے ہیں جناب میں تو علم کے سامنے کرتا ہوں اور میں تو امام حسین کے روزے میں کرتا ہوں اور میں تو یہاں کرتا ہوں، تو اس کی بھی وجہ سن لیجئے. دیکھیں کرنے سے جو غلط ہے وہ صحیح نہیں ہو جاتا اور جو صحیح ہے وہ غلط نہیں ہو جاتا. کر سکتے ہیں مگر اسلام کیا کہتا ہے؟ اگر یہ سجدہ آپ شکرانے کی نیت سے کریں، مثلا امام حسین کے روزے میں پہنچے، مولا علی کے روزے میں پہنچے، جناب عباس کے روزے پہ پہنچے، رسول اللہ کے روزے میں پہنچے، ادھر 7ویں امام کے روزے میں پہنچے، 8ویں امام کے روزے میں پہنچے، تو آپ ایک سجدہ اس نیت سے کر سکتے ہیں پروردگار تیرا شکریہ تو نے مجھے اس لائق بنایا کہ میں ان کے روزے پہ آ سکا. مگر اس میں سجدے میں رخ کریں گے قبلے کی طرف. تو یہ ہے شکرانے کا سجدہ جو بہت بڑی عبادت ہے. لیکن اگر آپ امام ہی کو خدا سمجھ کے سجدہ کریں تو پھر یہ سجدہ حرام ہے، چاہے آپ کسی بھی جگہ ائمہ نے. اب آپ کسی سے کوئی ذاکر ڈرے تو ڈرے، بھائی میں تو ڈرنے والا نہیں ہوں، جو شریعت میں ہے وہی بتائیں گے آپ سے. تو کہیں بھی سجدہ شکرانے کا تو ہے، مگر امام کے لیے سجدہ خود امام نے فرمایا ہمارے لیے سجدہ جائز نہیں ہے. شکرانے کا کر لیجئے، امام سے ملاقات ہو، پروردگار تیرا شکریہ. امام حسین کی زیارت کی، پروردگار تیرا شکریہ، تو شکرانے کے سجدے پہ ثواب زیادہ ملے گا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو سجدہ امام کے لیے نہیں ہے، تو سجدہ شکر ہے. شکرانے کا سجدہ آپ علماء کرتے ہیں، جا کے باقاعدہ پیشانیاں رکھ دیتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اسے شکرانے کا سجدہ کہتے ہیں. تو لہذا ابو بصیر گر گیا، نہیں یہ نہیں کرنا، سجدہ خدا کے علاوہ جائز نہیں ہے. اچھا چلو میرے ساتھ چلے، اپنے دادا کے روزے پر پہنچے، زیارت تعلیم کی جس کا نام ہے زیارت امین اللہ. اب اس زیارت کی خصوصیت سن لیجئے، صلوات اچھی سی پڑھ کے محمد علیہ محمد پر. اس زیارت کی خصوصیت یہ آئی ہے کتابوں میں کہ جب بھی کوئی مومن زیارت امین اللہ پڑھے گا، چھوٹی زیارت ہے، زیارت امین اللہ پڑھے گا تو اللہ اسی وقت آسمان سے ایک فرشتے کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کی دعا کو لکھتے جاؤ. یہ جو پڑھ رہا ہے یہ زیارت، اسے لکھتے جاؤ. اب اس دعا کو اور زیارت کو وہ فرشتہ لکھ لیتا ہے. اس کے بعد 7ویں آسمان پہ جاتا ہے. 7ویں آسمان پہ اچھا یہ واقعہ بھی خود مفاتیح الجنان میں موجود ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، مفاتیح الجنان ہی سے پڑھ رہا ہوں، اردو میں بھی ہے عربی میں بھی ہے، کہ وہ زیارت جو آپ نے پڑھی اس کو فرشتہ لے جاتا ہے، لے جا کے فرشتہ 7ویں آسمان پہ لے جاتا ہے. اب اگر 100 آدمی پڑھ رہے، 200، 1000 پڑھ رہے، 1,00,000 پڑھ رہے تو 1,00,000 فرشتے آتے ہیں. ایک فرشتہ ہر آدمی پہ اس کا لکھ رہا، لکھ کے 7ویں آسمان پہ پہنچا، رسول اللہ کی خدمت میں پیش کیا. وہ پرچہ نور کا پرچہ ہے، رسول اللہ کی خدمت میں پیش کیا، رسول نے اس پہ مہر لگا دی. میرے بھائی کی زیارت پڑھی ہے اس نے، مہر لگا کے فولڈ کر کے اسے رکھ دیا. رکھنے کے بعد کہتے ہیں اب اکٹھا ہوتا چلا گیا، اکٹھا ہوتا چلا گیا، اکٹھا ہوتا چلا گیا. تو آج کا تو سمجھنا آسان ہے کہ چھوٹی چھوٹی میں کتنی باتیں سمٹ جاتی ہیں. بھائی کمپیوٹر ایجاد ہو گیا، گوگل، انٹرنیٹ، اب تو سمجھ میں آ ہی جاتا ہے کہ بہت ضروری نہیں کہ میٹر کو جلدی نہ سمایا جا سکے. ہم تو قائل ہی ہیں ایک نقطے میں قرآن کے. کل سے بھی عظیم جشن ہونا ہے، بس یہ ذہن میں رکھیے گا آپ. تو لہذا یہ ہوا کہ اس کو انہوں نے اس طرح لپیٹ کے رکھ دیا. اب اکٹھا ہوتا رہا ہر آدمی کا. جب امام زمانہ تشریف لائیں گے، ہمارا یہ آخری امام تشریف لائے گا، تو رسول اللہ ایک فرشتے کو بھیجیں گے ہر آدمی کی یہی زیارت لے کے، اور کہا جاؤ میرے بیٹے کے سامنے یہ پیپر پیش کرو. اب وہ فرشتہ ان پیپر کو لے کے آئے گا،
اب اس میں رسول اللہ کی مہر لگی ہوئی ہے. اس آدمی نے اتنی بار زیارت امین اللہ تلاوت کی ہے. اب یہ رسول کی مہر کے ساتھ امام زمانہ نے فرشتوں کو اور انسانوں کو حکم دیا جاؤ اس بندے کو لے کے آؤ. اب اگر وہ زندہ ہوگا تو زندہ کو لائیں گے, اگر قبر میں سو رہا ہے تو قبر سے اچھے انداز میں بہترین سواری پر بہترین عزت کے ساتھ. اب یہ بتائیے اگر کوئی بڑا آدمی کسی کو بلائے تو اپنے حساب سے تیاری کر کے بلاتا ہے. ارے میں کیا کروں بھائی ہے. اب بلانے والا ہے علی کا بیٹا امام زمانہ اور حکم دیتے ہیں بڑی عزت کے ساتھ لانا. اب اس مومن کو عزت کے ساتھ امام زمانہ کے زمانے میں لایا جا رہا ہے جب امام ظاہر ہو چکے ہیں. امام اس کے پیپر پڑھتے ہیں, پیپر پڑھنے کے بعد تو نے ہمارے دادا کی زیارت پڑھی ہے تو ہماری آرمی میں شامل ہو جا. تو وہ زیارت جو امام زمانہ کے زمانے میں آپ کو امام زمانہ کے لشکر میں شامل کرے گی اسے زیارت امین اللہ کہتے ہیں. آج میری اس محفل کا حق ادا ہوا تا میں نے علی کی ایک زیارت, امیر المومنین کی ایک زیارت امین اللہ کے نام سے جو ہے اس کا تعارف کرا دیا. اب اس کو کتنا پڑھنا ہے وہ آپ جانیے, لیکن یہ زیارت آپ کے کام کب آئے گی؟ یعنی امام زمانہ کا سپاہی بنانے میں اگر کوئی زیارت آپ کو مدد کر سکتی ہے تو وہ زیارت ہے امین اللہ ہے. اب حضرت امیر المومنین علیہ السلام السلام علیکہ یا من ولد فی الکعبہ دوسری زیارت میں ہے, کعبے میں پیدا ہوئے اس پہ سلام. المزوج فی السماء, کاش عربی سمجھ میں آتی تو جشن 7ویں آسمان پہ جا کے سنتے. جملہ دیکھیے کیا ہے, سلام ہو اس پر کہ جس کی شادی آسمان پر ہوئی. کیا ہے؟ المزوج فی السماء. السلام علی المخصوص بے سیدۃ النساء, سلام ہو اس پر جو مخصوص تھے فاطمہ سے. خدا کی قسم اب چاہے جتنے شاعر آ جائیں, چاہے جتنے خطبہ آ جائیں, چاہے جتنے ذاکر آ جائیں, جو اس جملے میں فضائل ہے نا میرے مولا کے امام نے بیان کر دیے. سلام ہو اس پر جو مخصوص تھے فاطمہ کے لیے. اسی لیے جب بھی کسی کا رشتہ آیا تو نبی نے منہ موڑ لیا. ارے مجھے سب کا اختیار ہے مگر اپنی بیٹی کا اختیار نہیں ہے, اس لیے کہ کوئی ہے جسے اللہ نے مخصوص کیا ہے اور اس دنیا والوں کی شادی زمین پہ ہوتی ہے. المزوج فی السماء, سلام ہو اس پر جس کی شادی آسمان پر ہوئی ہے اور مخصوص تھے زہرا سے. مجھے شادی کا قصہ نہیں پڑھنا چونکہ ولادت کا پڑھنا ہے, تو سلام ہو اس کے اوپر. یہ سلام ہے.